اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا قانون اور ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، ایک فارمولہ بیان فرما دیا۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ آج تو بازو کے اندر طاقت ہے، جوانی کا نشہ ہے، مال و دولت کا گھمنڈ ہے، اور آنکھیں صحیح سالم ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور عہدے اور منصب کا گھمنڈ ہے، آج تو لوگوں کو بچھاڑ سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، پہلوان یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو بچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ہماری عزت اگر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب عزت ہے سب سے زیادہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے انبیاء ہیں، اور اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں، ان کی عزت ہے۔ آج اگر ہم جیسا کوئی شخص، کوئی بندہ اگر بغیر کسی وجہ کے آج ہمارے گھر میں آ کر ہمیں برا بھلا کہے، ہمیں گالی دے، اور اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہ ہو، تو ہمارا رد عمل انتہائی شدید ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے تشریف فرما ہیں۔ یہودیوں کا ایک وفد آیا، ان یہودیوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرے عام گالی دی، اور یہ اس وقت گالی دی کہ جب آپ بلا شرکت غیر آپ حاکم بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے۔ اور وہ گالی کیا تھی؟ آپ کو فرمایا السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ تباہ ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے ان کو کھڑی کھڑی 3-4 سنا دی، اور پھر فرمایا کہ حضور یہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، آپ ان کو بدلہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو سزا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کس کو گالی دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا عائشہ یہ ان کی زبان تھی، انہوں نے مجھے گالی دی، ہم ان کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ ہم بس صرف اتنا کہہ دیتے ہیں وعلیکم، جو آپ نے مجھے کہا ہے وہ آپ کے اوپر ہو۔ یہ تو آپ کے اخلاق تھے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ فاتح مکہ بن کر آتے ہیں تو اس وقت 10,000 کا لشکر تھا، یہ 8 یا 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور پھر آپ 11 یا 12 ہجری میں جب آپ خطبہ حجت الوداع دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام کا جو لشکر تھا یہ 1.5 لاکھ کے قریب تھا۔ 1-2 سالوں میں 10,000 سے 1.5 لاکھ تک صحابہ کرام پہنچے۔ یہ صرف زبانی باتوں سے نہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر صحابہ ساری، جیسے میں نے عرض کیا ہے، بہت ساری بیماریاں اس غصے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر کسی کو غصہ قابو نہیں آتا نا، وہ جا کر کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے دیکھے کہ کتنے لوگ اسٹریچر کے اوپر رکھے ہوئے ان کو لایا جا رہا ہے، پوچھا جائے کیا ہوا ہے، جناب اس کو غصہ بڑا آتا تھا، غصہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی، اس نے اس کو مارا یا اس نے فلاں کو مارا، اب اس کا بچنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو غصہ قابو میں نہیں آتا، وہ جائے کسی تھانے کا چکر لگائے، وہاں بڑے بڑے پاؤں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کیا ہوا، بھائی غصہ بہت زیادہ آتا تھا، آپس میں لڑائی ہوئی، فلاں آدمی کو قتل کر دیا۔ جائیں آج جیلوں کے چکر لگائیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، بھائی پوچھا جائے کیا ہوا، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا، معمولی سی لڑائی ہوئی اور اس نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، اور آج یہ یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔
آج ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں، غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا یہ انسان کی فطری ہے، یہ نہیں ہے کہ جہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے وہاں بھی نہ آئے۔ اگر آپ کا بیٹا کوئی برا کام کر رہا ہے، برا فعل کر رہا ہے، آپ کو اس کو دیکھ کر آپ کو اگر غصہ نہیں آتا تو یہ آپ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی برا فعل ہو رہا ہو، اس کو دیکھ کر بھی اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو یہ آپ کی غیرت کے خلاف ہے۔ غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن اس غصے کو قابو رکھنا۔ وہ پہلوان نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو اپنے قابو کے اندر رکھتا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اگر غصہ بھی آتے ہیں تو چھوٹے بھائی کے اوپر آئے گا، غصہ بھی آئے گا تو اپنی ماں کے اوپر آئے گا۔ اپنے باپ کے سامنے کسی کو غصہ نہیں آتا۔ بسا اوقات بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر غصہ کریں گے تو ان کا ایک تھپڑ سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ غصہ آتے ہیں تو کسی طاقتور کے اوپر کسی کو نہیں آتا، ہمیشہ کمزور کے اوپر غصہ آئے گا۔ غصہ آئے گا تو وردی والے کے اوپر کسی کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ آئے گا تو وہ سٹار والے کے اوپر کسی کو غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ ہمیشہ کسی کو آئے گا تو کمزور کے اوپر آئے گا، اپنے خادم کے اوپر آئے گا، اپنے غلام کے اوپر آئے گا، اپنے نوکر کے اوپر آئے گا۔ ایک آدمی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا، اے سی لگایا ہوا، اگر اس کے سامنے موٹر سائیکل والا گزرتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے میری گاڑی کے سامنے موٹر سائیکل لانے والا یا ایک سائیکل لانے والا؟ غصہ آتا ہے تو کمزور کے اوپر آتا ہے، طاقتور کے اوپر غصہ نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کو قابو رکھو۔ اور پھر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، جس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے غصے کو قابو میں رکھ لیا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ارشاد فرمائے گا، جاؤ وہ جنت کے اندر حوریں ہیں، آج میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، جس حور کے ساتھ چاہو تم نکاح کر لو، وہ ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ تم نے دنیا کے اندر غصہ چھوڑا تھا یا اپنا حق معاف کیا تھا۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم دیکھیں یا بہت بڑی بیماری اگر دیکھیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ غصے کی وجہ سے آج ہمارے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے یا ہماری سوسائٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو فتنے اور فساد ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ غصہ ہے۔ اگر ہم اس غصے کو چھوڑیں گے بہت سارے مسائل آج ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔